لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں، یعنی دین کے تعلیمات میں۔ کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد، البتہ تحقیق ہدایت واضح ہو چکی، ہدایت اظہر من الشمس ہو چکی، یعنی کہ جس طرح سورج کے ہونے کے وقت سورج کے ہونے پر کوئی شک نہیں کرتا، کوئی عقل مند سورج کی روشنی پر شک نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، تو اسی طرح شریعت کے تعلیمات اس قدر واضح ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس پر اعتراضات نہیں کر سکتا۔ شریعت کے تعلیمات اس قدر واضح ہے۔ قد تبین الرشد، کیونکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ یہ کس چیز سے واضح ہو چکی ہے؟ من الغی، گمراہی سے۔ جب روشنی آتی ہے، دیکھو ابھی اندھیرا ہے، کل صبح آپ دیکھیں گے تو سورج طلوع ہوگا، تو آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ اندھیرا جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور اجالا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ بات بتلایا گیا کہ دیکھو جب روشنی تعلیمات نبوی کی آئے گی، دین اسلام کے تعلیمات کی جب روشنی آئے گی، جو گمراہی کی اندھیرا وہ جو گمراہی کی صورت میں، بدعات اور رسومات کی صورت میں جو اندھیرا اور گمراہی ہے، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت واضح ہو چکی۔ تو اس لیے جب ہدایت واضح ہو چکی ہے تو لہذا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے دین کے تعلیمات واضح بیان کر دیے ہیں، اب اختیار ہم نے بندے کو دیا ہے کہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ بندہ ان باتوں کو دیکھ کر غور و فکر کر کے ان تعلیمات کو اپنانا چاہتا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، یا شیطان کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے۔ یہ بندے کے اپنے اختیار ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو مومن بن جائے، جو چاہے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ ان تمام ہدایات کو اور روشنی کے اسلام کے تعلیمات کو دیکھے اور ہدایت کو دیکھے، دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ اگر چاہے اس کی مرضی ہے کفر کو اختیار کر لے۔ ہمارے طرف سے دنیا میں کوئی جبر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو یہ کہے کہ آپ جو ہے کلاڑی اٹھائیں، آپ تلوار اٹھائیں، اور جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہو رہا آپ اس کی گردن ماریں۔ دین اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ دین اسلام ہمیں اس چیز کا کیا دیتا ہے؟ ترغیب دیتا ہے۔ آج جو لبرل جو لوگ ہیں وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ جو دین میں جو ہے زبردستی ہے، زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھو قرآن نے تو صریح کہا ہے لا اکراہ فی الدین، اور اس کا جو اگر شان نزول کی طرف بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ انصار کا ایک قبیلہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص تھا، انصار کے قبیلے کا ایک شخص، اس کے دو بیٹے تھے، نبوت سے پہلے وہ دونوں عیسائی بن گئے۔ نبوت سے پہلے وہ دونوں کیا بن گئے؟ عیسائی بن گئے۔ جب وہ دونوں عیسائی بن گئے، اللہ کے رسول مدینے میں آئے اور وہ مسلمان ہوا، اس کو جو ہے یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں مسلمان بنا ہوں اور میں تو جنت میں جاؤں اور میرے بیٹے وہ جہنم میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ یہودیوں کے ساتھ اور وہ جو نصرانی بن گئے ان کے ساتھ وہ رہتے تھے، وہ ان کے پاس چلے گئے اور وہ جو ہے ان سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور وہ بچے جو اس کے تھے، بیٹے جو تھے، انہوں نے کہا بھائی ہم اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے کشمکش اور لڑائی چل رہی تھی، باتیں چل رہی تھی۔ قرآن نے یہ حکم اتار دیا لا اکراہ فی الدین، دین اسلام کے داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو آپ یہ بیان کر دو کہ میں پہلے کن رسومات میں، کن بدعات میں، کن شرکیات میں پڑا ہوا تھا، اب میں دائر اسلام کے ہدایات میں داخل ہو چکا ہوں۔ میری زندگی کو دیکھ لو، یہ جو صحابہ ہیں ان کی زندگی کو دیکھ لو، اپنے حالات کو دیکھ لو، آپ کے سامنے دونوں چیزیں واضح ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو اختیار ہے، آپ میرے بیٹے ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھ لو، ان کو بھی دیکھ لو، آپ کو دنیا میں بھی یہ کچھ ملے گا، آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، اگر وہ ہوتے ہیں فبہا، اگر نہیں ہوتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن نے حکم اتار دیا، اس صحابی نے، اس انصاری نے اپنے بیٹوں کی جان چھوڑ دی۔ یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ بھئی زبردستی آپ نے نہیں کرنی ہے، جب وہ ایمان نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں آپ چھوڑ دو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم نے تعلیمات کیا کر دی ہے؟ واضح کر دی ہے، اور ہم نے یہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے، یہ بتا دیے یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب تمہیں تمہاری مرضی ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لے کر آئے،
رحمان کے راستے پر چلے اور جو چاہے شیطان کے راستے پر چلے، کفر کو اختیار کرے۔ لیکن پتہ کب چلے گا؟ وہ آخرت میں چلے گا۔ دین اسلام کے داخل ہونے میں کوئی زبردستی اور یہ نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس قسم کے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بالکل کیا ہے؟ فضول ہے۔ یہ تو قرآن سے یہ بات معلوم ہوئی۔ مزید جو ہے آپ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آپ دیکھیں، جب بھی جنگ کے لیے صحابہ کرام جاتے تھے اللہ کے رسول جو ہے ہدایات دیتے۔ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول مزید کچھ ہدایت دیتے ہیں، مسئلہ نہیں کرنا کسی کا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، یہ ساری ہدایات تمام کتب میں موجود ہے احادیث کے۔ مزید جو ہے اللہ کے رسول آخر میں 3 باتیں کہتے کہ مشرک ہے، سامنے والے لوگ ہیں، ان کو دین کے اسلام کے ابھی تک دعوت نہیں پہنچی ہے، آپ نے ان سے 3 باتیں کرنی ہیں۔ کتنی باتیں کرنی ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے اسلام لے کر آؤ، امن پالو گے۔ کیا لے کر آؤ؟ یہ جو ہماری فوج اور ہمارا لشکر آیا ہے، آپ اسلام لے کر آؤ، اسلم تسلم، اسلام لے کر آؤ، تم مامون ہو جاؤ گے۔ اسلام لے کر آؤ، سب سے پہلی بات۔ اگر اسلام نہیں لے کر آتے ہو تو دوسری بات، تم لوگ یہ چاہتے ہو ہم یہیں پر رہے، لیکن اسلام نہیں لے کر آتے ہو اور تم چاہتے ہو یہاں پر ہم رہے، تو تمہیں ہمارے ماتحت رہنا پڑے گا۔ کس کے ماتحت رہنا پڑے گا؟ مسلمانوں کے ماتحت رہنا پڑے گا، اور آپ کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو کفار، عیسائی، یہودی جو بھی ہوتے تھے وہ پھر جزیے کے لیے تیار ہو جاتے، اور پھر جب جزیے کے لیے جو کفار، جو یہودی تیار ہو جاتے تھے، وہ پھر مسلمانوں کی زیر نگرانی ہوا کرتے تھے۔ ان کی حفاظت جان مال کی وہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر جو فیصل آباد کے اس کے قریب ایک واقعہ ہوا، تو اس میں یہ ہوا کہ ایک عیسائی نے قرآن کی بے حرمتی کی یا کچھ اس طرح کے الفاظ اس نے کہے ہیں، مجھے صحیح تک ابھی صحیح معلومات پہنچے نہیں ہے، لیکن کوئی اس نے گستاخی کی ہوگی، واللہ علم۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا وہاں کے کہ وہ گستاخی ایک عیسائی نے کیا، وہاں پر گئے اور ان کے جو ہے گرجا گھر جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں سب کو جلا دیا، گھروں کو جلا دیا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ شریعت کے تعلیمات کے خلاف ان مسلمانوں نے یہ اقدام کیا ہے۔ بھائی وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ماتحت رہ رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جس طرح ایک مسلمان کی جان جو ہے وہ محبوب ہے اور وہ معزز ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم جو مسلمانوں کے ماتحت رہ رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، جس نے غلطی کی ہے آپ ان کو جو ہے عدالت میں لے کر آئیں اور ان سے جو ہے بات کریں اور ان کو سزا دلوائیں۔ لیکن اس طور پر جو وہاں پر کیا گیا، تمام علماء نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ بالکل ہمارے دین اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے، اور میں نے خود دیکھا کہ ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے ان کے جو گرجا گھر اور گھر سب کچھ جو ہے وہ جلا دیے گئے۔ تو یہ بالکل شریعت کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو دوسرا جو مطالبہ مسلمانوں کا ہوتا وہ کیا ہوتا کہ جزیہ قبول کر لو۔ جزیہ جو ہے ہر اعتبار سے درہم کے اعتبار سے لگایا جاتا تھا اس وقت کے، تو وہ قبول کرتے، پھر مسلمانوں کے ماتحت وہ لوگ رہتے تھے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ ہاں دیکھو، ان کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن اپنے عبادت خانوں میں، ان کو اپنی عبادت خانوں میں عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، کل عام ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ آپ ہمارے ماتحت رہ رہے ہیں، اصل جو غلبہ اور قوت اور طاقت وہ مسلمانوں کو ہوگی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھ لو، ہمارے جو دوسرے وہ دندنانے پھر رہے ہیں، ہمارے جو مسلمان ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے۔ خیر بہرحال، تو یہ جو ہے ان کے عبادت خانوں کے اندر ان کو جو ہے تمام عبادات، ان کے جو رسومات ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ ہم یہ نہیں کہ بھائی آپ جو ہے یہ تورات کیوں پڑھ رہے ہیں، انجیل کیوں پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے آپ اپنی عبادت کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سڑکوں پر نہیں، کل عام نہیں، اپنی عبادت خانوں میں اس کی اجازت ہے۔ تو دوسری چیز جو تھی وہ جزیہ قبول کرو۔ اگر جزیہ بھی قبول نہیں کرتے ہو تو تیسرا کام کیا ہے؟ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے لیے تیار ہو جاؤ؟ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ 3 باتیں ہوتی تھی، اسلام لے کر آؤ، مامون ہو جاؤ گے، امن والے ہو جاؤ گے، ہم تمہیں قبول کر لیں گے۔ اسلام نہیں لے کر آتے ہو، اپنی ان زمینوں میں رہنا چاہتے ہو، اور تمہیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں ہمیں قبول کرنا پڑے گا،
تم ہمارے ماتحت رہو گے، ہوگا وہ کچھ، احکامات وہ ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں، تم ہمارے ماتحت رہنا چاہتے ہو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، لیکن تمہیں اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ جزیہ دینا پڑے گا۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ اگر جزیے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اسلام کے لیے بھی تیار نہیں ہو، تو ظاہری بات ہے پھر ان کو جو ہے غرور ہے، تکبر ہے اپنے طاقت پر، تو آ جاؤ میدان میں۔ اگر تمہیں غرور تکبر اپنے اس پر ہے، جزیے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اسلام میں بھی داخل نہیں ہوتے، تو میدان میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اسلام کے 3 بنیادی تعلیمات آپ یہاں پر آپ اندازہ لگائیں۔ اگر اسلام جو ہے تلوار کے زور سے آتا تو شروع کے 2 آپشن وہ ہوتے ہی نہیں، اور پھر کس طرح جو یہ ہو سکتا تھا کہ جزیہ دے کر کسی غیر مسلم کو اپنے ماتحت رہنے کے لیے دیا جائے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ زبردستی کے طور پر جو ہے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جائے، نہیں، تعلیمات جو ہے اس کو کیا ہے؟ واضح ہے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تعلیمات جو ہے شریعت کے وہ واضح ہے، دونوں چیزیں جو ہے بیان کی جائے اور اس کے سامنے رکھی جائے کہ دیکھو یہ ہمارا دین اسلام ہے، آپ داخل ہوں گے تو یہ اس کے فوائد ہے، داخل نہیں ہوں گے تو یہ اس کے نقصانات ہے، ہمیں کوئی جبر اس میں نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، قرآن خود کہتا ہے جو چاہے تو مومن بن جائے اور جو چاہے تو کفر اختیار کرے، کوئی وہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں پر دیکھو، یہ تو اسلام کے اندر دخول کے اعتبار سے کوئی زبردستی وہ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ہے، کلمہ پڑھ لیا اور یہ مسلمان ہے، تو اب شریعت اس کو کہتی ہے آپ نے اقرار بندگی کی ہے کہ میں اس رب کو مانتا ہوں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس رب کے احکامات کو آپ کو پورا ماننا چاہیے۔ جیسے کہ دوسرے سپارے میں آیت آئی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنو، کامل کے کامل مومن بن جاؤ، کامل مسلمان بن جاؤ، تمام احکامات شریعت کے وہ کیا کرو؟ وہ جو ہے بجا لاؤ اور اس کو جو ہے اپناؤ۔ تو یہ دینی اسلام کے اندر پھر تمہیں جو ہے اس بات کی وہ ہے کہ تم کامل مومن۔ دیکھو نا، اس کی مثال آپ یوں سمجھے، دنیا کے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، نوکری کرنے کے جاتے ہیں، آپ جو ہے آفیسر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے کمپنی میں کام کرنے کے یہ شرائط ہیں، آپ کو 7 بجے آنا پڑے گا، آپ کو جو ہے یہ کرنا پڑے گا، دوپہر میں آپ نہیں جا سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، 6 شرائط ہیں۔ آپ کو اگر منظور ہے تو آپ کو ہم نوکری پر رکھ لیتے ہیں، اگر منظور نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اختیار ملے کہ نہیں؟ آپ کو دین اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو داخل ہو جاؤ، نہیں ہونا ہے تو نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ داخل ہو گئے، آپ کمپنی کے ملازم بن گئے، اس کے بعد کبھی آپ جو ہے 10 بجے آ رہے ہیں، کبھی جو ہے 1 بجے آ رہے ہیں، کبھی جو ہے گپ شپ کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں پر کیا کہا جائے گا؟ آپ نے اگر کمپنی کا ملازم رہنا ہے تو آپ کے ان اصول کی رعایت کرنی پڑے گی، تب آپ کو تنخواہ صحیح ملے گی، پوری ملے گی، مزید مراعات ملیں گے، مزید آپ کو چیزیں ملے گی، مزید جو ہے آپ کو پیکج ملیں گے، بونس ملیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ پابندی کے ساتھ کام کریں گے۔ تو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمام احکامات کو بجا لاؤ، نبی کے طریقوں کو صحیح طور پر بجا لاؤ، تو پھر تمہیں پیکج دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جس طرح دنیا کا ایک دستور ہے، اسی طرح اللہ تبارک کی ایک مثال سے بات جو ہے صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ تو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد شریعت کہتی ہے آپ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، احکامات کو بجا لاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیرو مت بنو، تمہیں نقصان ہوگا۔ تو اس لیے کہ دین اسلام میں داخل ہونے والی صورت وہ الگ ہے، جب دین اسلام میں داخل ہو جائے تمام احکامات کو بجا لانا اور اس کی پابندیاں وہ الگ ہے۔ جس طرح کہ ایک ملازم کے لیے وہ پابندیاں جو ہے کرنی پڑتی ہے، اس پابندی کو کوئی جبر نہیں کہتا ہے، اس کو وہ جبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے اختیار سے کمپنی کی ملازمت اختیار کی ہے، ہاں اپنے اختیار سے ملازمت اختیار کی ہے، تو مجھے کیا کرنے پڑیں گے؟ ان باتوں کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح آپ اپنے اختیار سے دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان باتوں کو بجا لانا پڑے گا۔
تب آپ کامل مومن اور مسلمان کہلائیں گے۔